میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین کو سلسلہ خوابوں کی تعبیریں میں مرحبا کہتا ہوں. انشاءاللہ عز و جل آج بھی آپ کے کالز کو ہم شامل کریں گے، بلکہ آج ہم نے ایک آپ کے لیے نئی بات یہ لے کر آئے ہیں کہ ہم نے ڈائریکٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ بات کی، آف ایئر وہ بات تھی، اور آپ کی کالز ہم نے موصول کی، سوال جواب کیے. بعض اوقات کالز کے دوران جو وضاحتیں رہ جایا کرتی تھیں تو ہم نے کوشش کی کہ آپ سے بات کر کے ان وضاحتوں کو اسی وقت لے لیا جائے، تاکہ جب سلسلے کا وقت ہو تو آپ کے خواب کی تعبیر کو بیان کرنا ممکن ہو سکے. تو کچھ کالز جو ہیں وہ ویڈیو کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہم سلسلے میں شامل کریں گے. اور ایک مدنی گلدستہ کسی بھی چیز سے متعلق، کسی بھی شے سے متعلق ہم آپ کو پیش کرتے ہیں، جس میں ہم خوابوں سے متعلق کچھ معلومات فراہم کرتے ہیں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو، دلچسپی کا بھی باعث ہوتا ہے، ہمیں سیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے. تو انشاءاللہ عز و جل یہ تمام چیزیں آج کے سلسلے میں ہم شامل کریں گے. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے برکت نشان ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو شخص روزانہ مجھ پر 50 مرتبہ درود پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب. سب سے پہلے ایک ویڈیو کال جو ہے وہ شامل سلسلہ کرتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلسلہ خوابوں کی تعبیریں میں آپ کو مرحبا کہتا ہوں. نانی میری اکثر دیکھتی ہیں خواب میں نا ان کا جوتا گم ہو جاتا ہے، اس کی تمیز. اچھا، آپ کی نانی دیکھتی ہیں کہ ان کا جوتا جو ہے وہ اکثر غائب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، میں کچھ باتیں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اگر آپ کو معلومات ہوں تو ارشاد فرمائیے گا. آپ کی جو نانی ہیں کیا ان کی طبیعت درست رہتی ہے؟ طبیعت ذرا نا خراب ہی رہتی ہے، اتنی صحیح. اچھا ٹھیک ہے. تو جن دنوں انہوں نے خواب دیکھا تو ان دنوں ان کی طبیعت درست نہیں تھے؟ جن دنوں انہوں نے خواب دیکھا ان دنوں ان کی طبیعت ٹھیک تھی. نہیں سر. ٹھیک ہے. اچھا، یہ خواب رات میں دیکھا تھا دن میں دیکھے گا؟ کچھ وقت کے بارے میں یاد ہے؟ خواب رات کو دیکھا تھا دن میں. اچھا دن میں. جی، ہمارے اسلام بھائی نے کال کی تھی اور اپنی نانی کے خواب کے حوالے سے انہوں نے بیان کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی نانی جان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور جوتے کا گم ہونا یہ سواری کے گم ہونے اور بیمار شخص کے لیے بیماری کی علامت ہوتی ہے. تو چونکہ ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں عورت اور اس کی سواری کا کانسیپٹ جو ہے وہ کم پایا جاتا ہے، جیسے کہ انہوں نے بیان بھی کیا کہ طبیعت ان کی ناساز رہتی ہے، تو یہ بیماری کے غلبے کی علامت ہے. اللہ تبارک و تعالی انہیں شفا عطا فرمائے. میں آپ کو مشورہ عرض کروں گا کہ آپ جو ہے وہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر لیجئے، تعویذ حاصل کر لیجئے، کارڈ کا عمل ہوتا ہے وہ بھی کروا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کی نانی جان کے لیے بہتری کا سامان ہوگا اور بیماری سے جو ہے وہ شفا کی صورت ہوگی. نیکسٹ کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد نعیم اتاری. میری بڑی بہن کے خواب میں انہیں والدہ نظر آئی ہیں کہ انہیں وہ قرآن مجید دے رہی ہیں، اس کی تعبیر ارشاد فرما دیجیے. انشاءاللہ عز و جل عرض کرتا ہوں میں. نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مدینۃ الاولیاء لاہور سے بول رہا ہوں. مجھے خواب میں سانپ اکثر نظر آتے رہتے ہیں، برائے مہربانی کر کے اس کی تدبیر بتا دیں. انشاءاللہ عز و جل. ویسے ہم لاہور کو مرکز الاولیاء کہتے ہیں، مدینۃ الاولیاء ملتان شریف کے لیے
کہا اور بولا جاتا ہے۔ نیکسٹ۔ میری خواب یہ ہے کہ میرے والد صاحب فوت ہو چکے ہیں، وہ مجھے خواب میں ملتے ہیں اور بارش لگی ہوتی ہے اور وہ مجھے پیسے دیتے ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے والد صاحب کو آپ نے خواب میں دیکھا اور وہ فوت ہو چکے ہیں، بارش میں ان کو دیکھا، رقم دیتے ہوئے دیکھا، تو بارش جو ہے یہ اچھی علامت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی علامت ہوتی ہے، برکت کی علامت ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے یہ خواب اچھا ہے۔ امید رکھیں کہ آپ کے والد صاحب خیریت سے ہوں گے، ایصال ثواب بھی کریں، انشاءاللہ عز و جل مزید برکت کا سامان ہوگا۔ سانپ بکثرت نظر آتے ہیں، ہمارے مرکز الاولیاء کے کالر اسلام بھائی نے کہا، تو سانپوں کا بکثرت دیکھنا کوئی آپ نے وضاحت بیان نہیں کی، البتہ ویسے جنرل جو ہے وہ سانپ کا دیکھنا یہ تعبیری اعتبار سے اچھا نہیں ہوتا، نقصان کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ اب یہ کرنا ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کچھ صدقہ کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کرنی ہے کہ یا اللہ عز و جل اگر کوئی میرا دشمن ہے، کوئی مجھے نقصان پہنچانے کے در پائے ہے تو مجھے اس سے محفوظ فرما۔ تعویذ بھی حاصل کر سکتے ہیں، معوذتین سورہ فلق اور سورہ ناس جو قرآن مجید کی آخری 2 صورتیں ہیں انہیں بھی آپ پڑھ لیجئے، عادت بنائیے، اور بالخصوص سونے سے پہلے اگر پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کر جسم میں جہاں تک ہاتھ پہنچے آپ پھیر لیا کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس طرح کے خوابوں سے آپ کی حفاظت رہے گی، اور اگر خواب کا کوئی برا اثر ہوگا تو اس سے بھی آپ کی انشاءاللہ عز و جل حفاظت ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کے جان کو، ایمان کو، عزت کو، مال کو، صحت کو سلامت رکھے۔ وظائف کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں، روزانہ کی بنیادوں پر کچھ نہ کچھ وظائف کو اپنے معمولات میں شامل کر لینا چاہیے، اور بالخصوص اگر آپ کسی پیر صاحب سے مرید ہیں تو آپ کے جو پیر صاحب ہیں ان کا شجرہ، اس کا پڑھنا اور اس شجرے میں دیے گئے وظائف کا پڑھنا یہ مرید کے لیے بہت زیادہ برکت کا باعث ہوتا ہے، اور ان وظائف کی چونکہ پیر صاحب کی طرف سے اجازت ہوتی ہے اپنے مریدین کے لیے، اپنے طالبین کے لیے، تو اس وظیفے کی برکت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، یوں سمجھے کہ مزید افیکٹو ہو جاتا ہے وہ وظیفہ۔ تو الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بھی ہمیں شجرہ عطا فرمایا ہے۔ جو امیر اہل سنت کے مرید ہیں یا طالب ہیں اور وہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جو ابھی تک کسی سے مرید نہیں، انہیں میں ضرور مشورہ دوں گا کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ذریعے قادری سلسلے میں داخل ہو جائیے، انشاءاللہ عز و جل اس کی بہت زیادہ آپ کو برکتیں ملیں گی، دنیاوی طور پر بھی اس کی برکتیں ہیں اور اخروی اعتبار سے بھی بہت برکتیں ہیں، اور مرید ہونے میں کوئی نقصان کا پہلو تو ہے ہی نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے، بندہ نیک بن جاتا ہے، نیکیوں کی طرف رغبت اس کی بڑھ جاتی ہے، نیک کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ پھر دنیاوی فوائد کی طرف دیکھیں تو رزق میں وسعت کا وظیفہ، جنات سے حفاظت کا وظیفہ، جادو سے حفاظت کا وظیفہ، مشکل میں پڑ جائیں تو کیا پڑھنا چاہیے، صبح و شام کے وظائف کیا ہیں، رات کو سونے سے پہلے کیا پڑھیں، اسی طرح مختلف مواقع کے اعتبار سے بڑے ہی پیارے پیارے وظائف جو ہیں وہ امیر اہل سنت نے عطا فرمائے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ہم کسی مشکل میں ہوتے ہیں، کسی پریشانی میں ہوتے ہیں تو صرف دنیاوی اسباب کی طرف نظر کرتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، دنیاوی اسباب جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے پیدا فرمائے ہیں مشکل سے نجات کے لیے وہ ضرور اختیار کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بلکہ اس سے بھی پہلے یہ جو روحانی علاج ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کرنا، دعا کرنا، وظائف جو قرآن و حدیث کی روشنی میں بزرگوں نے ہمیں بیان فرمائے، ان کی بڑی برکتیں ہوا کرتی ہیں۔ تو ہم اپنی صبح و شام کے معمولات کے اندر اگر مخصوص وظائف کو اپنے ساتھ شامل رہیں گے اور بالخصوص اپنے معمولات کے اندر شجرے کو پڑھنا شامل رکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل بہت ساری برکتیں ملیں گی۔ خوابوں کے اعتبار سے جب بھی کسی سے ملاقات ہوتی ہے یا کالز پر بکثرت اسلامی بھائی جو ہے یہ بات بیان کرتے ہیں کہ میں ڈر جاتا ہوں، خوفناک خواب آتے ہیں، پریشان ہو جاتا ہوں، کیا کروں؟ تو اگر یہ تمام وظائف کے ہم عامل ہوں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں اس حوالے سے بھی ضرور حفاظت رہے گی، رہنمائی ملے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے آپ پرسکون اپنے آپ کو محسوس کریں گے۔ بڑھتے ہیں نیکسٹ ویڈیو سوال کی جانب۔ جی سنائیے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کون بات کر رہے ہیں؟ سر میں محمد امین بات کر رہا ہوں ورماڑا سے۔ محمد امین۔ جی محمد علی بھائی، آپ کیا خواب بیان کرنا چاہیں گے؟
सर मैंने रात देखा है, घोड़ा, सफेद घोड़ा है ना, सफेद घोड़ा ऊपर से आ रहा है आसमान से। सफेद घोड़ा आसमान से आ रहा है? हाँ आसमान से। इसकी मुंह में मछली है। अच्छा, मुंह में मछली है। फिर हाँ, वो मछली का वो नीचे आ जाता है, उसके होते हैं टुकड़े, पक्षी का टुकड़ा है, उसमें लिखा हुआ है नाम, और नाम मैंने वो हमारे ऊपर फेंक देता है। अच्छा, क्या करता है वो? वो मछली टुकड़ा का होता है ना, टुकड़ा होता है कातियों का, सांप का। जी जी। उसमें मेरे ऊपर फेंक देता है जी। अच्छा। तो फिर वहाँ पर चला जाता है, मैं टुकड़ा उठाता हूँ, मेरे देखता हूँ, नाम मुझे समझ में नहीं आता है, वो मेरे ऊपर गिरा के चला जाता है। अच्छा ठीक है, तो आपने एक ख्वाब कब देखा था? ये रात को। अच्छा, आप क्या करते हैं? आपकी मसरूफियात वगैरह क्या हैं? कारोबार करते हैं, नौकरी करते हैं, पढ़ते हैं, क्या मसरूफियात क्या हैं आपकी? सर मैं कारोबार थोड़ा नहीं है, मैंने खुदा से अर्ज कर दिया था, मेरा जॉब नहीं लग रहा था, मैंने एक ख्वाब देख लिया सर। 10 साल हो गए, जॉब नहीं लगा। 10 साल से जॉब नहीं मिली? अच्छा जी हाँ, गवर्नमेंट का जॉब था, वो मिलता नहीं मिल रहा था। अभी ये मैंने रात को एक ख्वाब देखा। अच्छा, तो आपकी तबीयत वगैरह ठीक है? अभी वो भी सही है सर। अच्छा ठीक है, तो आपकी उम्र कितनी है अभी? 35 साल है। 35 साल उम्र है इनकी, और 10 साल से नौकरी की तलाश में है और नौकरी नहीं मिल पा रही। अल्लाह तबारक व ताला आपके लिए आसानी फरमाए। और जो आपने ख्वाब बयान किया है, इसमें इस बात की अलामत है, इसकी ताबीर यूँ है कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपके लिए रोज़गार का अच्छा ज़रिया होगा। जो आपने बयान किया है, मछली आपने देखी है और सफ़ेद रंग के घोड़े ने आपके ऊपर डाली है, आपके पास फेंकी है, तो मछली माल मनफ़ियत अल्लाह तबारक व ताला की नेमत की अलामत होती है। और अपने हालात भी बयान किए थे कि आजमाइश में हैं, तो इस एतबार से ख्वाब बड़ा ही प्यारा है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको बहुत जल्द जो है वो रोज़गार का आपका सिलसिला होगा। अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ भी कीजिए और अच्छी नीयत भी रखिए कि जब रोज़गार मिल जाता है, बंदे के पास माल आ जाता है, तो फिर उसको ये चाहिए कि उसको अच्छी जगह पे खर्च करे, हलाल जगह पे खर्च करे, दुरुस्त तरीके पर खर्च करे, माल को फजूल ना उड़ाए, इसराफ ना करे, किसी गुनाह के मकाम पर उसको खर्च ना करे। अल्लाह तबारक व ताला तमाम मुसलमानों के रिज़्क़ हलाल में बरकत नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मज़ीद कॉल्स भी आपकी शामिल करेंगे। आइए बढ़ते हैं आज के मदनी गुलदस्ते की जानिब। आज का मदनी गुलदस्ता सूरज से मुताल्लिक है, क्योंकि रोज़ाना ही सूरज हम देखते हैं। जब भी दिन में घर से निकलते हैं, सूरज पर नज़र पड़ती है, सूरज का तसव्वुर ज़हन में होता है। और आजकल वैसे ही गर्मियों का मौसम है हमारे यहाँ पाक हिंद के अंदर, तो सूरज की तमाज़त जो है वो बंदे को रोज़ाना ही अच्छी तरह से उसका सामना करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं कि सूरज का ख्वाब में देखना कैसा है। जी दिखाइए। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए एक प्यारी सी बात आपको बताता हूँ। एक साहिब मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे और साथ उनकी मदनी मुन्नी भी थी। तो अपनी मदनी मुन्नी को बताने लगे, देखो बेटा ये सूरज निकलेगा और जैसे ही सूरज निकलेगा तो इसकी पहली किरण गुंबद खजरा पे पड़ेगी और वहां से वो रोशनी हासिल करेगा, फिर पूरी दुनिया को सैराब करेगा। सूरज एक ही है। अगर यहाँ पर आपको सूरज नजर आ रहा है तो यही सूरज मदीने में भी जगमगा रहा है। वो कहते हैं ना कि जब गर्मी हो रही हो, या गर्मियों के दिन है, जब गर्मी लग रही हो तो थोड़ा ये तसव्वुर कर लें तो तस्कीन हो जाएगी कि देख लो धूप मदीने का पता देती है, देख लो धूप मदीने का पता देती है, इश्क वालों को तो गर्मी भी मजा देती है, क्योंकि सूरज की हर एक किरण रोजाना खूब दीवारें मदीना का मजा लेती है। असल भाई यही बात मालूम करना चाहेंगे, अगर ये सूरज हमारे ख्वाब में नजर आ जाए तो इसकी ताबीर क्या होगी? सूरज का ख्वाब में देखना बादशाह की अलामत है, खलीफा की अलामत है, ठीक, और वालिद की यानी बाप की भी ये अलामत है। साहिब मनसब और मंजिल शख्स की ये अलामत करार दिया जाता है। तो जो शख्स ख्वाब के अंदर सूरज को देखे
تو اس کی تعبیر میں خلیفہ، بادشاہ، صاحب منصب شخص، کسی بڑے آدمی یا اس کے اپنے والد کی تعبیر لی جائے گی۔ مطلب کیا تعبیر یہ لی جائے گی اس سے والد صاحب جیسے؟ یعنی اگر اس کے ساتھ کوئی تعلق اس کا ظاہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا والد کے ساتھ کوئی تعلق ظاہر ہوگا، بادشاہ کے ساتھ کوئی تعلق ہوگا، خلیفہ کے ساتھ کوئی تعلق ہوگا، تو وہ پھر خواب کی تفصیل کے مطابق اس کی تعبیر بیان کی جاتی ہے۔ اچھا جی، ذرا پیچھے یہ منظر دیکھیں، یہ سورج جو ہے وہ طلوع ہو رہا ہے، آہا روشنی ہوتی جا رہی ہے، یہ بڑھتا جا رہا ہے اوپر، یہ سورج جو ہے مکمل طلوع ہو گیا اور روشنی ہی روشنی ہے۔ اچھا یہی کوئی منظر دیکھتا ہے کہ خواب میں کہ گھر میں سے سورج طلوع ہو رہا ہے، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ یہ بھی اچھی تعبیر ہے اس کی کہ کوئی شخص دیکھتا ہے کہ اس کے گھر میں سورج طلوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر وہ علم سے شغف رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کثیر علم عطا فرمائے گا، ورنہ یہ رزق میں وسعت کی بھی علامت ہے اور مال و منفعت ملنے کی دلیل ہوتی ہے۔ تو جو شخص گھر میں سے سورج کو طلوع ہوتا ہوا دیکھے تو تعبیری اعتبار سے یہ اس کے حق میں بہتر قرار دیا جائے۔ ماشاء اللہ۔ اچھا جی، ایک منظر دیکھیے، یہ سورج جو ہے مشرق سے نکل رہا ہے، طلوع ہو رہا ہے، ایک تو یہ منظر ہے۔ اچھا ایک اور منظر ملاحظہ فرمائیں، یہ مغرب میں جو ہے یہ غروب ہو رہا ہے۔ اگر کوئی بندہ خواب میں الٹا منظر دیکھتا ہے کہ مغرب سے نکل رہا ہے اور مشرق میں ڈوب رہا ہے، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ جی باپو، مغرب سے سورج کا طلوع ہونا یہ کسی چھپی ہوئی بات کا، عجیب و غریب بات کا ظاہر ہونا ہے۔ اب یہ اس شخص کے اعتبار سے مختلف ہوگا کہ اس کے سامنے کوئی اچنبے کی بات ظاہر ہوگی، کوئی حیران کن بات ظاہر ہوگی، یا کوئی ایسی بات ظاہر ہوگی کہ جو راز کی چیز تھی لیکن اچانک جو ہے وہ ظاہر ہو گئی اور لوگوں پر عیاں ہو گئی۔ تو مغرب سے سورج کا طلوع ہونا، اس کی جو مختلف تعبیریں ہیں وہ دیکھنے والے کے حق میں اچھی نہیں بتائی جاتی۔ تو بھائی خواب میں اگر منظر نظر آئے تو مشرق سے ہی نکلے، مغرب میں غروب ہو جائے۔ اچھا کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ اس کے سینے سے یا پیٹ سے جو ہے سورج طلوع ہو رہا ہے، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ سینے یا پیٹ پر سورج کا طلوع ہونا یہ تعبیری اعتبار سے بہتر نہیں ہوتا، اور اس کی جو تعبیر بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ شخص کسی مرض میں مبتلا ہوگا، کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہوگا۔ تو اگر کوئی اس طرح کا منظر دیکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ جاگنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے، کچھ صدقہ کر دے، کچھ خیرات کر دے، تاکہ اگر کوئی بیماری وغیرہ کا سلسلہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس کی حفاظت فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ سورج کا رنگ کون سا ہے؟ چلیں آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیے، جب یہ نکل رہا ہے تو اس کا رنگ کیسا ہے؟ اچھا یہ تھوڑا سا اور مزید اوپر گیا تو رنگ تبدیل ہوا اس کا، پھر اور مزید اوپر گیا تو مزید رنگ اس کا تبدیل ہو گیا، پھر عین جو ہے سر کے اوپر ہے، اب اس کا رنگ جو ہے کچھ اور ہے۔ اچھا یہی منظر خواب میں دیکھتے ہیں کہ سورج کو دیکھ رہے ہیں لیکن اس کے مختلف رنگ بھی ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ جی، جو ہم نے مناظر دیکھے، سورج جب طلوع ہوتا ہے جی تو اس میں روشنی کم ہوتی ہے، بندہ کچھ دیر کے لیے نظر بھی جمانا ممکن ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جیسے جیسے یہ طلوع ہونے کے بعد اوپر کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے تو اس کی رنگت میں بھی فرق آتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ تو ایک نارمل سورج کا دیکھنا ہوا، لیکن اگر کوئی شخص اس حال میں دیکھے کہ سورج سر پر ہے اور اس وقت اس کا رنگ جو ہے وہ زرد نہیں ہوتا، لیکن وہ اس وقت اس کا رنگ جو ہے وہ زرد دیکھے، بدلا ہوا دیکھے، تو یہ تعبیر اعتبار سے کسی مصیبت یا آزمائش کی، بیماری وغیرہ کی علامت ہوتی ہے۔ تو اگین اگر کوئی شخص اس طرح کا منظر دیکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا کرے۔ یہ منظر دیکھیے، یہ بھی سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ روشن ہے اور اب جو ہے اس کو گہن لگنا شروع ہوا اور جو ہے وہ اب کچھ اندھیرا سا چھا رہا ہے، یہ اندھیرا ہو گیا، یہ سورج گہن ہو گیا۔ اگر کوئی شخص یہی دیکھتا ہے کہ سورج کو گہن لگا ہوا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ جی، سورج کو گہن لگنا بہت سارے ناظرین نے یہ منظر دیکھا بھی ہوگا، لیکن تعبیر کے اعتبار سے اس کا دیکھنا اچھا نہیں ہوتا۔ یہ کسی بڑے حادثے کی علامت ہوتی ہے۔ جس علاقے کے اندر خواب دیکھنے والا سورج گہن کا منظر دیکھتا ہے تو اس علاقے والوں کو کوئی بڑا حادثہ، کوئی مشکل، کوئی آفت جو ہے وہ درپیش ہو سکتی ہے، تو اس کا خواب میں دیکھنا یہ اچھا نہیں ہے۔ یہ دیکھیے، یہ سورج ارے آپ کے بالکل قدموں کے پاس ہے، اب آپ کے بھی قدموں کے ارے پاس میرے ہے۔ پاس بھی
सूरज देख रहे हैं आप। अच्छा, यही मंजर अगर ख्वाब में नजर आता है, ये है नहीं, ये तो आपको ऐसी नजर आ रहा है, अगर ये मंजर ख्वाब में नजर आता है कि कदमों से सूरज जो है तुलू हो रहा है, तो इसकी ताबीर क्या होगी? कदमों के पास से सूरज का तुलू होते हुए ख्वाब के अंदर देखना कसीर ज़राअत मिलने की अलामत है। अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स के रिस्क में वुसअत अता फरमाएगा, उसको कसीर ज़राअत जो है वो हासिल होगी। ताबीर एतबार से ये बड़ा अच्छा है। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हमने आपको बताया कि सूरज अगर ख्वाब में नजर आए तो इसकी ताबीर ये होगी। अब बढ़ते हैं आप लोगों के ख्वाबों की जानिब। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं आपकी कॉल्स की जानिब और सुनते हैं कि आप क्या मजीद ख्वाब बयान कर रहे हैं। जी सुनाइए। कि हमें ख्वाब में वगैरह या ऐसी चीजें नजर आती, खून नजर आते हैं, तो गोश्त नजर आता है बहुत ज्यादा, और बिल्कुल रहता है, सारा दिन काम दिल नहीं करता है। गोश्त नजर आता है, खून नजर आता है, दिन में काम करने का दिल नहीं करता। तो अगर इस तरह का ख्वाब आपको नजर आता है और आपके बयान करने से ऐसा महसूस होता है कि शायद बकसरत आपको नजर आता है, तो इसमें घबराने की हाजत नहीं है। बाज़ों का शैतान इस तरह के मनाजिर बंदे को दिखाता है और उसका मकसद जो है वो बंदे को परेशान करना, बंदे को बीमार करना। जी हाँ, बाज़ों का ऐसे मनाजिर दिखाता है कि बंदा वाकई बीमार भी हो जाता है। तो ये शैतान की कोशिश है, जिस तरह के वो गुनाहों में मुब्तला करने की कोशिश में हर वक्त मसरूफ़ रहता है, इसी तरह मुसलमान को वो परेशान करने में भी मसरूफ़ रहता है। तो अगर इस तरह का ख्वाब नज़र आए तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर तवक्कुल रखिए, एतमाद रखिए कि मुझे इस ख्वाब का बुरा असर नहीं पहुँचेगा। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह के करम से आपको इस ख्वाब के बुरे असर से हिफाजत रहेगी। तो ये इसकी तरफ तवज्जो नहीं करनी चाहिए। अगर इस तरह का ख्वाब नज़र आए तो उसको जहन पर सवार नहीं करना चाहिए। जैसे कि हमारे इस्लाम भाई ने बयान किया कि वो फिर सारा दिन काम में दिल नहीं लगता, तो उसके बारे में सोचते रहते होंगे कि ना जाने ये क्या है, खून नज़र आ गया, गोश्त नज़र आ गया, पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है, कहीं किसी ने कुछ करा तो नहीं दिया। तो ऐसी सोचों में रहेंगे तो यकीनन आप परेशान होंगे। तवज्जो ना करें इसकी जानिब और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल खैर होगी। और अगर बकसरत इस तरह के ख्वाब नज़र आते हैं, आप भी परेशान हो जाते हैं, तो या मुतकब्बिरू का जो वजीफ़ा आपको अर्ज़ किया जाता है 21 मरतबा अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर सो जाया करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस तरह के ख्वाब आना बंद हो जाएंगे और आपके ख्वाब जो है वो सुहाने हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। नेक्स्ट कॉल की जानिब बढ़ते हैं। जी सुनाइए। अब्दुल रहमान बात कर रहा हूँ। मैंने जो ख्वाब देखा है उसकी मुझे तबीर जाननी है। मैंने जो है ना कुछ दिन पहले जो है ना ख्वाब में रज़ा रसूल की ज़ियारत की थी। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, क्या बात है। मदीना शरीफ की आपने ज़ियारत की। अल्लाह तबारक व तआला आपको हकीकत में भी मदीना देखना नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी ज़रूर हाज़िरी होगी। इसके लिए कोशिश भी कीजिए, ज़ारी असबाब भी इख्तियार कीजिए, सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह में अर्ज़ भी करते रहिए, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ज़रूर करम होगा। बड़ा ही मुबारक और बड़ा ही प्यारा ख्वाब है। नेक्स्ट कॉल की जाने बढ़ते हैं। मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि मेरी अम्मी को बिल्ली नजर आई ख्वाब में। बिल्ली का ख्वाब में देखना ये बीमार होने की अलामत होती है। हो सकता है कोई ऐसा सबब पाया जा रहा हो जिसकी वजह से बीमारी आपके वालिदा की तरफ बढ़ रही हो, तो कोशिश करें जो हिफ्ज़ान सेहत के उसूल होते हैं उन पर अमल करें। बाज़ औक़ात हम अपने हाथों अपनी सेहत को बर्बाद कर रहे होते हैं। हम खाने पीने में बेहतियाती की वजह से अपने आप को बीमारी की तरफ जो है वो बढ़ा रहे होते हैं। तो ऐसा अगर कोई सबब है ज़ाहिरी, तो उससे अपने आप को बचाइए। अपनी वालिदा को आप मशवरा दीजिए और जो ज़ाहिरी असबाब इख्तियार करेंगी तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बीमारी से हिफाजत रहेगी। इसके लिए तावीज़ात भी हासिल कर सकते हैं, मज़ीद जो वज़ाइफ वग़ैरह हैं वो भी किए जा सकते हैं। बहरहाल बिल्ली का देखना ये बीमारी के हमले की अलामत होती है। अल्लाह तबारक व तआला आपको, आपके वालिदा को, तमाम अहले खाना को, हर मुसलमान को बीमारी से महफूज फरमाए। नेक्स्ट कॉल की जाने बढ़ते हैं। मेरे बच्चों की अम्मी ने ख्वाब देखा है कि हमारा कुछ रकबा है टीलों पर मुश्तमिल, तो उन पे साफ सुथरा बारिश का पानी आ रहा है और किसी किस्म का नुकसान भी नहीं कर रहा। उसकी ख्वाब की ताबीर पूछनी थी कि उसका क्या मतलब। माशाअल्लाह, अच्छा ख्वाब है। टीलों में बाज़ ऐसी जो ज़राअत है वो टीलों पर हुआ करती है। रेत के टीले होते हैं, बज़ाहिर बड़े ही सुनसान हैं, सहरा होता है, लेकिन बाज़ इलाकों में इन्हीं टीलों पर चने की जो है वो फसल काश की जाती है। इसी तरह और भी कई चीज़ें हैं जो कि रेत के टीलों के अंदर जो है वो पैदा होती हैं। अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है, शान है, और वहाँ पर पानी का देखना अच्छी अलामत है।
اللہ तबारक व तआला आपको रिस्क में वुसअत अता फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला आपको इस ख्वाब की बरकतें अता फरमाए। नेक्स्ट कॉल सुनाइए। ख्वाबों की ताबीर में मेरा ख्वाब ये है कि मेरे नाना को इंतकाल हुए 2.5 से 3 साल हो गए हैं। अब वो ख्वाब में आते हैं मेरे वालदा के, बहन के, तो वो जब भी ख्वाब में आते हैं बीमार रहते हैं। बराए करम आप इस ख्वाब की ताबीर बता दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख्वाब में मुर्दे को बीमार हालत में देखना, ये कुछ आजमाइश की तरफ इशारा है। अल्लाह तबारक व तआला आपके नाना हुजूर को आसानी अता फरमाए। इसके लिए आपको ये करना है कि उनके लिए इसाले सवाब करना है। अगर पहले से करते हैं तो मज़ीद जो है वो दुआ करें, मज़ीद कसरत करें, कुछ सदका करें, कुछ भी इसाले सवाब की सूरत इख्तियार करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उनके लिए फ़ायदा मंद और सूदमंद ये बात साबित होगी। बढ़ते हैं, एक और मज़ीद हमारे पास वीडियो जो हमने बातचीत का सिलसिला किया था वो मौजूद है, आइए देखते हैं। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कौन बात कर रहे हैं? मोहम्मद इमरान तारिक बात कर रहा हूँ। जी इमरान भाई, ख्वाबों की ताबीरें सिलसिले में क्या ख्वाब बयान करना चाहेंगे? अब मैंने देखा है ख्वाब में एक पानी में नहा रहा हूँ और मछली पकड़ रहा हूँ। अच्छा, पानी में नहा रहे हैं और मछली पकड़ रहे हैं? जी जी। अच्छा, तो ये याद है कि किस तरह के पानी में नहा रहे हैं? दरिया है, समंदर है, झील है? एक छोटी सी नदी है। नदी में नहा रहे हैं, ठीक है। आपकी मसरूफियात क्या हैं? कारोबार करते हैं, नौकरी करते हैं? ये काम करता हूँ। किस चीज का काम करते हैं? मकान भी बनाते, मजदूरी करता हूँ। अच्छा, मकान बनाते हैं, मजदूरी करते हैं, ठीक है। तो आजकल काम वगैरह है आपके पास या दुश्वारी है? काम की क्या पोजीशन है? ख्वाब जिस दिन देखा आपने उन दिनों काम की कर रहा हूँ। काम आप कर रहे हैं। शादीशुदा हैं आप? जी जी। अच्छा, बच्चे वगैरह भी हैं माशाल्लाह? जी जी, 2 बच्चे, एक बच्ची है, एक लड़का एक लड़की है। अच्छा, तो घर में कोई बच्चे वगैरह की विलादत का सिलसिला तो नहीं है इन दिनों? नहीं नहीं जी, ये हमारे कॉलर थे, इनको इंशाल्लाह अर्ज करेंगे। और एक और भी हमारे पास वीडियो बातचीत का सिलसिला मौजूद है, वो भी देखते हैं, फिर मैं दोनों का जवाब अर्ज करता हूँ। जी दिखाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ना ख्वाब के बारे में अब्दुल सत्तार बोल रहा हूँ गुजरात से। जी अब्दुल सत्तार भाई, क्या ख्वाब बयान करना चाहेंगे? जी, ये मैंने अपने वालिद साहब को जो मरहूम बुजुर्ग फौत हो गए हैं उनकी कब्र को देखता हूँ कि एक तरफ से उनकी ना टांगों को आग लगी हुई है तो धुआं निकल रहा है, और दूसरी तरफ जिसम मैं देख रहा हूँ सही है। तो मैं इसके बारे में पूछना चाहता हूँ। अच्छा, कब इंतकाल हुआ था वालिद साहब का? वालिद साहब का तकरीबन ना एक साल 3-4 माह हो गए हैं। 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया। आपने देखा कि उनकी टांगों को आग लगी हुई है। अच्छा अब्दुल सत्तार भाई, किस वक्त ख्वाब देखा था? कितना ख्वाब देखा था? किस वक्त देखा था? रात में देखा था, दिन में देखा था? ये मैंने रात को ख्वाब देखा है। रात को तकरीबन रात को देखा था। टाइम नहीं जा रहा। मैं ना कई बार मैं कॉल में आता था, मेरी कॉल नहीं मिलती, तो आज बड़ी मुश्किल से कॉल मिली है। मैं इसके बारे में पूछना चाहता हूँ। वालिद साहब की क्या मसरूफियात थी, क्या काम वगैरह करते थे? वो ना मेरे साथ दुकान पर काम करते थे, यानी पैसे लेते थे। अच्छा, दुकान पर काम करते थे। हाँ जी, ये 2 कॉलर थे जिनसे हमने बात की थी। जो दूसरे कॉलर थे अब्दुल सत्तार भाई, इन्होंने जो ख्वाब बयान किया अपने वालिद साहब के हवाले से, तो इनकी बारगाह में अर्ज़ है कि अपने वालिद साहब के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते होंगे इंशाअल्लाह। अगर नहीं करते तो ज़रूर कीजिए, और अगर करते हैं तो उसमें मज़ीद जो है वो कोशिश कीजिए, मज़ीद इजाफ़ा कीजिए, इसाले सवाब कीजिए, और बिलखुसूस जो है अपने वालिद साहब के नमाज़ों और रोज़ों का फ़िदिया अदा कीजिए। ये बड़ा ही अहम होता है
ان کے لیے ہی نہیں بلکہ ہر اسلامی بھائی کے لیے، ہر اسلامی بہن کے لیے بڑی ہی ایک اہم چیز ہے کہ جب بھی کوئی شخص فوت ہو تو اس کا فوراً جو ہے وہ نمازوں کا اور روزوں کا فدیہ ادا کر دینا چاہیے. ایک پورا طریقہ کار ہے، ایک پورا ایک عمل ہے. یہ کیسے کریں گے، کیا ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ایک کتاب ہے، بڑی ہی پیاری کتاب ہے، ہر گھر کے اندر ہونی چاہیے. اس کا نام ہے نماز کے احکام. اس کتاب کے اندر امیر اہل سنت نے 12 مختلف رسائل تحریر فرمائے ہیں. وضو کا طریقہ ہے، غسل کا طریقہ ہے، اسی طرح اور مسائل ہیں، اذان سے متعلق ہے، جمعہ سے متعلق ہے، اور بڑے ہی پیارے پیارے اس کے اندر رسائل ہیں نماز سے متعلق. اور اسی کے اندر ایک قضا نمازوں سے متعلق بھی رسالہ موجود ہے. اس رسالے میں نمازوں کا اور روزوں کا فدیہ ادا کرنے کا طریقہ تحریر ہے. تمام ناظرین اس کو حاصل کیجئے اور اپنے مرحومین کے لیے بھلے کتنے وقت کیوں نہ گزر گیا ہو، ویسے تو فوری کر دینا چاہیے، اور اگر زیادہ عرصہ گزر گیا، آج تک اس چیز کی معلومات نہیں تھی، تو اس کو ضرور حاصل کیجئے. آج بھی آپ کسی سالوں پہلے فوت شدہ مرحوم اسلامی بھائی یا اسلامی بہن کے لیے نماز اور روزوں کا فدیہ ادا کر سکتے ہیں. بہت بڑا یہ احسان ہوگا آپ کا اپنے فوت شدہ اسلامی بھائی کے لیے، اسلامی بہن کے لیے، کہ اگر یہ عمل آپ اس کے لیے کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اسے بڑی اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. اسی طرح سے عبدالستار بھائی نے بتایا کہ ان کے والد صاحب کسی دکان پر ملازمت کرتے تھے، کام وغیرہ کرتے تھے، تو اس دکان کے مالک سے جا کر مل لیجئے اور اپنے والد صاحب کے حقوق کے لیے معافی طلب کر لیجئے. یعنی یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر میرے والد صاحب پر کوئی آپ کا حق آتا ہو تو آپ مجھے بتا دیجئے، میں اس کو ادا کر دیتا ہوں، اور اگر ادا کرنے کی سکت نہیں یا کوئی اور صورت ہے تو معافی کے لیے عرض کر دیجئے. تو اسی طرح دیگر اہل خانہ ہیں، رشتہ دار ہیں، جہاں جہاں تک آپ کے والد صاحب کی رسائی تھی اور آپ جانتے ہیں، ان سب سے جو ہے وہ حقوق کے معافی کی ترکیب کر لینی چاہیے. تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے والد صاحب کے لیے بہت ہی زیادہ یہ برکت کا باعث ہوگا. اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی تمام مسلمانوں کو جو دنیا سے چلے گئے عافیت عطا فرمائے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت میں سے حصہ عطا فرمائے اور اپنی جانب سے اللہ تبارک و تعالی رحمت و رضوان کی بارش فرمائے. جو ان سے پہلا خواب بیان کیا تھا، ندی میں نہاتے ہوئے دیکھا، مچھلی کو انہوں نے پکڑا دیکھا، تو یہ بھی اچھا خواب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے برکت ملنے کی یہ علامت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں وسعت عطا فرمائے گا. آپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا شکر ادا کیجیے. نیکسٹ کال کی جانب بڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ ہمارے کالر نے اپنا کیا خواب بیان کیا ہے. جی سنائیے. محمد شریعت اتاری، باب المدینہ، کراچی. حضور میرا یہ سوال ہے کہ میں نے وائٹ داڑھی دیکھی ہے اور یہ یاد نہیں ہے کہ وہ داڑھی میری ہے یا کسی اور کی ہے. براہ کرم ارشاد فرما دیں اس کی کیا تعبیر بنے گی. وائٹ داڑھی دیکھی ہے، سفید بال دیکھے ہیں داڑھی کے، تو اچھا خواب ہے. طویل العمری اور نیکی کی یہ علامت ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. اسی طرح نیکیوں کا اس میں اشارہ ہے کہ سفید داڑھی بزرگی کی بھی علامت ہوا کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو نیکیوں پر استقامت عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، مدنی انعامات پر عمل کو اپنا شیوا بنا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس خواب کی تعبیر حقیقت میں آپ کو دیکھنا نصیب ہوگی. بڑا ہی پیارا ایک مدنی گلدستہ ہے. جس نے بھی اس کو اپنایا، اس پر عمل کیا، الحمدللہ اس کو دین و دنیا کی بے شمار برکتیں بھلائیاں نصیب ہوئیں. آپ جہاں بھی رہتے ہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوئیے، مبلغین دعوت اسلامی کی صحبت اختیار کیجیے، عاشقان رسول کے ساتھ اپنا وقت گزاریے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں ضرور ملیں گی. ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو درازی عمر بالخیر، نیکیوں بھری زندگی عطا فرمائے. نیکسٹ کال سنائیے. میں رات کو خواب دیکھی ہے کہ جس شاپ پہ میں کام کرتا ہوں ادھر سے میں ایک پودے کے ساتھ سے پھل اتارتا ہوں، اورنج اتارتا ہوں، اور وہ میں خود بھی کھاتا ہوں اور میں سب کو ساتھ وہ کھلاتا ہوں. تو اس کے بارے میں پلیز مجھے بتا دیں. میرا نام فہد نور ہے، میں گجرات سے بات کر رہا ہوں. میری سے خواب دیکھا انہوں نے مالٹے کھائے ہیں خواب میں. واہ بھی واہ، مالٹے کھائے ہیں، سنگترے کھا رہے ہیں، تقسیم بھی کر رہے ہیں. بڑا ہی پیارا خواب ہے، اچھا ہے. اگر تو سنگترے کو ایسی شکل میں دیکھا ہے کہ رسیلا ہے، رس بھرا ہے، اچھا ہے، پکا ہوا ہے، تو تعبیری اعتبار سے اچھا ہے. دونوں کا تقریباً ملتا جلتا ہی خواب تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ان خوابوں کی برکتیں عطا فرمائے. مبارک خواب ہے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو جلد ہی کوئی اچھی خبر، اچھی شے جو ہے وہ نصیب ہوگی. نیکسٹ کال کی جانب بڑھتے ہیں.
کہنا کہ حافظ نوید بول رہا ہوں سر. میرا یہ خواب کی تعبیر پوچھنی چاہیے تھی کہ میں نا خواب میں گاڑی چلاتا ہوا ہوں, کئی بار مجھے نا نظر آتا ہے, تو بس اس کے بارے میں پوچھنا تھا. گاڑی چلاتا ہوا اپنے آپ کو دیکھتے ہیں. دیکھیے یہ تو ایک ایسی شے ہے کہ جس سے روزمرہ زندگی میں ہمیں تعلق واسطہ پڑتا ہے, یا جس کے پاس گاڑی نہیں ہوتی تو اب خواب کے اندر وہ دیکھتا ہے کہ میں گاڑی چلا رہا ہوں, یا پھر جو بکثرت ڈرائیونگ کرتا ہے اس کو بھی نظر آ سکتا ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہمارے عمومی دن رات کے معمولات سے متعلق ہے, تو اس کا تعبیر سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے اچھا فرمائے. اگر آپ کی کوئی نیک خواہش ہے, اچھی خواہش ہے, تو اس کو اللہ تبارک و تعالی پورا فرمائے. بہرحال اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں, عمومی حالات سے متعلق ہے. نیکسٹ کال کی جانب بڑھتے ہیں. میں ساجد بات کر رہا ہوں اسپین سے. میری مسز نے خواب دیکھا ہے کہ بارش ہو رہی ہے, اور بارش میں ایک سائڈ پہ بارش نارمل بارش ہو رہی ہے, اور دوسری سائڈ میں جو ہے بارش میں کالے کالے کیل ہیں, اور جب وہ قریب جا کے وہ زمین سے اٹھاتی ہے کیل, اور وہ کیل وہ جیسے پلاسٹک کے ہوتے ہیں ایسے ٹوٹ جاتے ہیں. بارش کا دیکھنا تو اچھا ہے, مبارک ہے. اگر کوئی شخص رزق میں تنگی محسوس کرتا ہے اور وہ بارش کو دیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رزق میں وسعت عطا فرمائے گا. اسی طرح جو طالب علم دین ہوتا ہے, علم دین سے شغف رکھتا ہے, علم حاصل کرنا چاہتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے علم دین میں برکت اور پختگی عطا فرمائے گا. کثیر علم کا وہ شخص جو ہے وہ عالم ہوگا. البتہ دوسرا جو آپ نے حصہ بیان کیا پلاسٹک کے کیل جو ہیں, تو یہ ایک بے رب سا اور حقیقت سے بالکل متصادم یہ چیز ہے, تو تعبیر اس کی کوئی نہیں ہوگی. ایک بے رب سی بات ہے, کیونکہ کیل جو ہے وہ پلاسٹک کے نہیں ہوا کرتے عموماً, تو اس لیے اس کا کوئی تعبیر سے تعلق نہیں. البتہ بارش کا آپ نے جو حصہ بیان کیا ہے اچھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی اچھی برکتیں آپ کو ضرور نصیب ہوں گی. نیکسٹ کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میرا نام وبرکاتہ. سید ہوئے ستاری ہے. میرے کو یہ سوال کرنا ہے کہ خواب میں رونا کیسا ہے ہچکیوں کے ساتھ؟ خواب میں رونا کیسا ہے اور وہ بھی ہچکیوں کے ساتھ؟ دیکھیے رونے کی بہت ساری صورتیں ہیں اور بڑی اس کی تفصیل ہے کہ کس طور پر رویا, کیوں رویا, اور بالخصوص اس دن کے اس کے حالات اور اس کے واقعات کیا تھے. بعض اوقات ویسے ہی بندہ غمزدہ ہوتا ہے, دن میں بڑی تکلیف میں رہا, بڑی مشکل کے اندر رہا, اور خواب کے اندر بھی رو رہا ہے, تو اب تو وہ جو بھی اس نے دن بھر میں سوچا کیا تو اسی کا وہ ریفلیکشن ہے جو اس کو خواب کے اندر نظر آ رہا ہے. یا کسی بات پر رویا, کس چیز نے اس کو رلایا, تو خواب میں اس کا کوئی نہ کوئی ایسا تعلق ہوگا تو اس کے مطابق اس کی تعبیر جو ہے وہ بیان کی جا سکے گی. ویسے رونا جو ہے وہ ایک عمل ہے جو عموماً ہم یا تو خود روتے ہیں یا کسی رونے والے کو دیکھتے ہیں, تو فقط روتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا یہ کچھ معنی نہیں رکھتا. یا تو اس کے اس دن رات کے یا ان دنوں کے کوئی معمولات معلوم ہوں, یا خواب کے اندر رونے کے علاوہ کوئی سبب یا رونے کے ساتھ کوئی اور چیز کا تعلق جو ہے وہ معلوم ہو تو اس کی تعبیر کو بیان کیا جا سکے گا. نیکسٹ کال کی جانب چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں, عمران غنی اتاری. مجھے خواب میں اکثر کالے بادل یا بارش نظر آتی ہے, برائے کرم اس کی تعبیر بتا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کالے بادل آپ نے اس طرح سے دیکھے کہ جیسا گرج چمک والے ہوتے ہیں اور خوفناک ہوتے ہیں جس سے بندہ ڈر محسوس کرتا ہے, تو یہ تو تعبیری اعتبار سے اچھا نہیں ہوتا. کسی آزمائش کی, کسی تکلیف کی جو ہے وہ پہنچنے کی علامت ہوتی ہے. تو اگر کسی دن یہ خواب دیکھ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کی دعا کرے. دیکھیے اس طرح کا خواب بھی بعض اوقات بندے کے لیے نعمت ہو سکتا ہے کہ جیسے کہ اب یہ خواب دیکھا, کوئی بندہ کوئی کام کرنے جا رہا تھا یا کوئی ایسا اس کا ارادہ تھا جو اچھا نہیں تھا, تو اب اس کو ڈر جانا چاہیے, اپنے اس برے ارادے سے باز آ جانا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو اس غلط کام کی وجہ سے میں کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہو جاؤں. کسی کے لیے برا چاہا تھا, کسی رشتہ دار کے لیے, کسی دوست کے لیے, یا کسی بھی مسلمان کو دھوکہ دینے کی نیت تھی, کوئی بھی سودا کرنے جا رہے تھے, کوئی بھی لین دین تھا, اس کے اندر نیت بری تھی اور یہ خواب دیکھا, تو اب خواب دیکھنے والے کو ڈر جانا چاہیے کہ اس کو تنبیہ کی جا رہی ہے. تو ان معنوں پر یہ خواب اچھا ہوتا ہے کہ بندے کو تنبیہ کر دی جاتی ہے کہ آپ جو کرنے جا رہے ہیں
آپ جو سوچ رہے ہیں یا جو آپ عمل کر رہے ہیں وہ اچھا نہیں ہے، آپ کسی مصیبت میں کسی آفت کے اندر مبتلا ہو سکتے ہیں۔ تو جن دنوں آپ نے یہ خواب دیکھا یا آپ نے آج کل کے اندر دیکھا اور آپ کچھ کام کرنے جا رہے ہیں اپنے معمولات کے بارے میں، غور کر لیجئے، اگر کہیں پر اس طرح کا پہلو ہو تو اس سے ویسے ہی باز آنا چاہیے، لیکن اس خواب کے بعد تو بطور خاص اس سے باز آ جانا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، تو انشاءاللہ عز و جل خیر رہے گی۔ ویسے بادل کا دیکھنا جو ہے یہ اس حالت میں جو آپ نے کنڈیشن کو بیان کیا یہ تعبیری اعتبار سے اچھا نہیں ہوتا۔ نیکسٹ کال کی جانب چلتے ہیں۔ سلسلہ خوابوں کی تعبیر میں یہ سوال ہے کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ کافی مجمع ہے، کافی اسلامی بھائی بیٹھے ہیں اور اسٹیج پر امیر اہل سنت بیٹھے ہیں، اور میں اسٹیج کی طرف جاتا ہوں اور امیر اہل سنت مجھے اپنی طرف بلاتے ہیں، اور میں امیر اہل سنت کے پاس جاتا ہوں تو امیر اہل سنت مجھے گلے سے لگاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ نعت پڑھو۔ سبحان اللہ، تو پڑھ لیجئے نعت۔ اس خواب کی تعبیر تو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ امیر اہل سنت کی آپ نے زیارت کی، نعت پڑھنے کا حکم آپ کو ملا، تو اچھا خواب ہے، مبارک ہے، آپ کی امیر اہل سنت سے محبت کا بھی یہ اظہار ہے۔ مزید جو ہے وہ امیر اہل سنت کے فرامین پر عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل برکت کا باعث ہوگا۔ اسی طرح ہمارا جب ہم نے ویڈیو بنائی تھی اور جو ہم نے کال پر بات کی تھی، ہند سے ایک کالر تھے، امیر اہل سنت کے ساتھ انہوں نے کوئی اپنا انٹریکشن جو ہے وہ بیان کیا تھا۔ میں ان کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ پہلے مدنی کام کرتے تھے اور اب نہیں کرتے تو آپ مدنی کاموں میں اپنے آپ کو دوبارہ سے مشغول کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو امیر اہل سنت کی برکتیں نصیب ہوں گے۔ اور جس کیفیت کا آپ نے بیان کیا تھا، آپ پریشان بھی تھے، وہ کیفیت جو ہے وہ انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائے گی۔ دیکھیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی خواہش، آپ کی تمنا، آپ کی خوشی اور آپ کی ناراضگی، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ دین کے لیے ہیں، اپنی ذات کے لیے، اپنے نفس کے لیے ہم نے کبھی بھی امیر اہل سنت کو ناراض ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ بارہا فرماتے ہیں کہ میں جو بھی کوشش کرتا ہوں تو میری یہی تمنا ہے، یہی خواہش ہے کہ میں دین کا کام ہو، سنتوں کی خدمت ہو، تبلیغ دین کا جو ہے وہ سلسلہ مزید سے مزید بڑھے، قرآن و سنت کا پیغام عام ہو۔ تو اگر خواب کے اندر کوئی شخص جو ہے وہ امیر اہل سنت کا اس طرح کا انداز دیکھتا ہے عمومی طور پر، تو اسے چاہیے کہ امیر اہل سنت کی خوشی کے کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کو برکتیں ملیں گی، نقصان سے بھی محفوظ رہے گا اور اس کو قلبی سکون اور تسلی بھی نصیب ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو امیر اہل سنت کی برکتیں عطا فرمائے۔ خوب خوب دعوت اسلامی کی خدمت کیجیے، امیر اہل سنت کی نظر کرم ہوگی اور دین و دنیا کی بے شمار بھلائیاں آپ کے ہاتھ آئیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ نیکسٹ کال سنا دیجیے۔ میں محمد سلیم خان بات کر رہا ہوں کوٹری حیدرآباد سے، اور میں نے رات کو خواب دیکھا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاؤں کی سائڈ پہ بیٹھا ہوں اور ایک بزرگ بھی بیٹھے ہیں۔ بزرگ بیٹھے ہیں، قبر انور کے قدموں کی جانب بیٹھے ہیں، اچھا خواب ہے، اپنے آپ کو اپنے روضہ مبارک کے قریب دیکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کی مزید برکتیں عطا فرمائے، حقیقت میں آپ کو مدینہ دیکھنا نصیب فرمائے۔ کوئی تفصیل آپ نے بیان نہیں کی کون بزرگ تھے، تو لہٰذا اس بزرگ کا اس خواب میں کوئی ایسا انٹریکشن جو ہے وہ بیان نہیں کیا جا سکے گا۔ بہرحال اچھا خواب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی با ادب حاضری نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دونوں جہانوں کی بلائیاں عطا فرمائے، آپ کو اچھے خواب دیکھنا نصیب فرمائے، خوابوں کی تعبیر کو آپ کے حق میں بہتر فرمائے، کبھی مکہ دیکھیں، کبھی مدینہ دیکھیں، اور کاش کبھی ایسا ہو کہ جن آقا کے ہم غلام ہیں ان کی خواب میں زیارت نصیب ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے خواب میں تمہارا مدنی